لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی یہ شان ہے کہ پوری امت کی مائیں ہونے کا اللہ پاک نے ان کو شرف عطا فرمایا ہے، چاہے کسی کی عمر تھوڑی ہے چاہے کسی کی عمر زیادہ ہے۔ ان ازواج مطہرات میں سے حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ اور لاڈلی اہلیہ محترمہ جن کا نام ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا آج 17 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے اس دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند کی ہیں، میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کون کون سی چیزیں آپ کو پسند ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی چیز مجھے پسند یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھنا پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار آپ کا کرتا رہوں۔ دوسری چیز میں یہ پسند کرتا ہوں، وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، حضور بیٹی میری ہو، نکاح آپ کا ہو، میں چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کے ساتھ میرا ایمان کا رشتہ قائم ہوا ہے، وہاں آپ کے ساتھ میرا جان کا اور خاندان کا بھی رشتہ قائم ہو جائے۔ حضور، میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز یہ پسند کی کہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، حضور مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، آپ حکم فرمائیں، میں اپنا مال آپ کے اوپر قربان کرتا جاؤں۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہونا، اور پوری ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ کی ایسی تھی جو کنواری تھی، اور اس وقت آپ دولہا بنے تھے، اور باقی جو 10 آپ کی بیویاں تھیں ان میں سے کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے 10 ازواج مطہرات میں سے کسی بیوہ کے ساتھ اور کسی مطلقہ کے ساتھ نکاح کر کے یہ چیز کو واضح کر دیا کہ میری شریعت کے اندر صرف کنواری عورتوں کے ہی حقوق نہیں ہیں، بلکہ میری شریعت میں بیوہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مطلقہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور جب دلہا بن کر نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے، تو جب آپ کا نکاح ہوا، نکاح خان نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنے حق مہر کے بدلے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کیا آپ اپنے نکاح میں قبول فرماتے ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام نے اپنی کون سی زبان سے ارشاد فرمانا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں؟ وہ زبان جس زبان سے خدا بولتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا تو اللہ کے حکم سے قبول فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام کا نکاح جناب صدیق
اکبر کی بیٹی کے ساتھ ہوا اور مدینہ المنورہ میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اور ایک اور بات ہے کہ یہ سب سے چھوٹی عمر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ باقی جو 10 بیویاں تھیں ان میں سے کوئی نکاح کے وقت 40 سال کی تھیں، کوئی 45 سال کی تھیں، کوئی 50 سال کی، کوئی 55 سال کی، کوئی 60 سال کی تھیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ بہت سی تھوڑی عمر کی تھیں جب حضور سے نکاح ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذہن، جو حافظہ بچپن میں قوی اور طاقتور ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں جا کر اتنا حافظہ طاقتور نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ مقصد یہ تھا کہ میں نے کافی حد تک اپنا دین جو ہے یہ خواتین تک پہنچانا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے جناب عائشہ صدیقہ سے تھوڑی عمر میں نکاح فرمایا تاکہ جناب عائشہ صدیقہ کو میں دین پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا تو ان کو بہت سی دین کی باتیں یاد رہیں گی اور یاد رکھ کر یہ میری امت تک میرے دین کی باتیں جو ہیں یہ پہنچائیں گی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے کافی حد تک یا خواتین کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دینی معاملات خواتین سے جو متعلق ہیں وہ جناب عائشہ صدیقہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین تک پہنچائے تھے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اہلیہ محترمہ ہیں جن کی بستر کے اندر موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ باقی کوئی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بستر پر ہوتی تھی تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نہیں آتے تھے۔ جناب عائشہ صدیقہ کے بستر کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ باقی بھی خواتین کی بھی بڑی شان ہے، لیکن اس کے سامنے یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے گھر والوں، یعنی اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں ہر ناپاکی، ہر پلیدی سے پاک فرما دے، اور اتنا پاک فرمائے کہ جتنا پاک فرمانے کا حق ہوتا ہے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ کی بستر کے اوپر موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل فرما دیتا تھا۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت شان، بہت سی عظمت ہے اور بڑا آپ کا مقام ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں کہ نکاح سے پہلے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے جناب عائشہ صدیقہ کی تصویر نقشہ جو ہے وہ ایک ریشمی کپڑے میں لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ ھذہ زوجک فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ یہ عائشہ صدیقہ آپ کی دنیا کے اندر بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے، اور وہ خود محبوب رب العالمین ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ خوش طبی فرماتے تھے تو اس قدر آپ خوش طبی فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مزاح کے طور پر، مذاق کے طور پر نہیں، ایک لفظ مذاق ہوتا ہے، ایک لفظ مزاح ہوتا ہے، کاف کے ساتھ لکھا جائے تو یہ خلاف سنت ہے، اگر ہا کے ساتھ یہ لکھا جائے تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔
جس کو دوسرے لفظوں میں خوش طبی کہتے ہیں۔ خوش طبی کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مذاق کے اندر چونکہ جھوٹ بھی پایا جاتا ہے اور توہین بھی پائی جاتی ہے، لیکن مزاح کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اگلے کی عزت جو ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ تو یہ مزاح کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، خوش طبی کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش طبی فرمائی، مزاح فرمایا۔ وہ ایسے کہ جب جناب عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو آپ نے جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی کہ کون آگے جاتا ہے کون پیچھے رہتا ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ آگے نکل گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قصداً جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب نیا نیا نکاح ہوتا ہے نا تو دوسرے گھر میں آ کے لڑکی کا اتنا دل نہیں لگتا، اس کے دل لگانے کے لیے اس کے ساتھ پھر دل جوئی کی جاتی ہے، مزاح کیا جاتا ہے، خوش طبی کی جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اس گھر کے اندر دل لگایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ وہ پنجابی کے اندر نہیں کہتے گڈیاں پٹولے چھوٹی چھوٹی بچیاں کبھی کبھی کھیلتی ہوتی تھیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نا گڑیا بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ صدیقہ کو عطا فرماتے تھے، عائشہ لو کھیلو اس کے ساتھ، کیونکہ عمر جو چھوٹی تھی۔ اس طرح بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا تھا۔ تو جب آپ نے ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو جناب حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام قصداً جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے چلی گئیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ خوش ہو جائے، ان کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک جو تھا نا وہ ذرا اس کے اوپر موٹاپا آ گیا تھا، بھاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا اب ہم دوڑنا لگائیں کہ کون آگے چلتا ہے کون پیچھے رہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، جناب عائشہ صدیقہ جسم موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اب وہ صاحب جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے، پہلے ہم نے دوڑ لگائی تھی تو تم آگے نکل گئی تھی میں پیچھے رہ گیا تھا، اب دوڑ لگائی ہے میں آگے چلا گیا ہوں تم پیچھے رہ گئی ہو، چلو صاحب جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش رکھنے کے لیے نا خوش طبی فرماتے تھے عائشہ پانی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ پانی ہے۔ فرمایا لے کے آؤ، پانی لے کے آتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے عائشہ تم پیو، پیالہ ایک ہے، پانی منگوایا اپنے لیے ہے، لیکن جناب عائشہ صدیقہ نے جب پانی پیش کیا تو فرمایا کہ عائشہ پہلے تم پانی پیو۔ حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جناب عائشہ صدیقہ نے پانی نوش فرمایا تو آپ نے فرمایا عائشہ اب میرے لیے بھی تھوڑا سا رکھ دو، میں نے بھی پانی پینا ہے اور اسی پیالے کے اندر پینا ہے اور یہی پانی بچا ہوا میں نے پینا ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ نے آدھا پانی جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا کر پیش کر دیا۔ جب پیش کرنے لگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آپ نے اس پیالے کے ساتھ کون سی جگہ پہ ہونٹ لگائے تھے؟ اس جگہ پر میں ہونٹ لگاتا ہوں، اسی جگہ سے ہونٹ لگا کر میں پانی نوش فرماتا ہوں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہاں اپنے ہونٹ لگائے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا۔ جب یہ عمل ہوگا گھر کے اندر خامد بیوی کے ساتھ اور بیوی خامد کے ساتھ جب یہ تعاون کریں گے تو آگے تم اندازہ کرو پھر اس گھر کے اندر کتنا سلوک پیدا ہوگا، کتنی محبت پیدا ہوگی، کتنا پیار پیدا ہوگا۔ جھوٹی چیز کھانا پینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری اعمال میں سے ایک عمل ایسا تھا، وہ کون سا عمل تھا؟ مسواک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مسواک دو، تو جناب عائشہ صدیقہ نے مسواک پیش کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تھوڑا سا چباؤ، اس کو پولا کرو۔ تو جناب عائشہ صدیقہ نے
اس مسواک کو پولا کیا، چبایا، اور چبا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ مسواک پیش کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسواک جو تھی استعمال فرمائی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ کی جھوٹی مسواک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی۔ اور ایک جگہ پر حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ جو تھا وہ اپنا نوش فرمایا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دودھ یہ پیو، دودھ ختم نہ ہوا، دوسرے صحابی نے پیا پھر بھی ختم نہ ہوا، تیسرے صحابی کو دیا پھر بھی ختم نہ ہوا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، حتیٰ کہ 70 صحابہ نے دودھ کا ایک پیالہ پیا، ختم نہ ہوا۔ آخر کار وہ 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا تھا۔ ایک تو برکت پڑ گئی، دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر شفا ہے، جراثیم نہیں ہے ایک دوسرے کے، جراثیم نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا، مسلمان کا جھوٹا جو ہے یہ شفا ہوتا ہے۔ ایک برتن میں کھانا میرے نبی کی سنت، ایک برتن کے اندر پانی پینا میرے نبی کی سنت۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی جناب عائشہ صدیقہ کا جھوٹا پانی جو تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، پھر اس جگہ پر ہونٹ ڈکے جس جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ کے ہونٹ لگے تھے۔ تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں سلوک ہو جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں سلوک سے رہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑیں، نفرت کریں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہم نے رب الرحمان کو خوش کرنا ہے۔